پوری زندگی 50 سال سے ابو تقریباً 60 سال ہونے والا ہے مجھے ممبر پہ آتے ہیں. میں نے کبھی کوئی بھونڈی بات نہیں کی. آج تک قسمیہ حلفاً کہہ رہا ہوں, کوئی بندہ ثابت کرے کسی کو میں نے کہا ہے یہ پیسے تھوڑے ہیں زیادہ پیسے دو. یہ حکم ہے جو مستحق ہوگا. اگر میں فریدہ پڑھوں پہلے سو میں سیدزادہ بھی ہوں اور پڑھتا رہا ہوں پڑھتا رہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ممبر سے وابستہ ایک ایسی ہستی جن کا نام انتہائی ادب سے لینا نہ صرف مجھ پہ واجب ہے بلکہ لاکھوں کروڑوں شیعہ حیدر کرار, سرزمین پاکستان کا بہت بڑا نام جناب مخدوم پیر سید ذاکر الیاس رضا رضوی آف ڈیرہ غازی خان. ذاکر سید الیاس رضا رضوی صاحب کا ممبر سے آدھی صدی تک متمسک رہنا اور ممبر سے افکار آل محمد کی تبلیغات اور نشر و اشاعت میں انہوں نے کما حق ہو وہ طریقے اور سلیقے سے وہ اپنا فرض ادا کیا کہ جو آج رواج معدوم ہو چکا ہے. ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ, میں اس لفظ کو بار بار تکرار کر رہا ہوں, دوہرا رہا ہوں, کیونکہ ملت شیعہ خیر البریہ کو ملت جعفریہ کا نام دے کر ہماری اصل حیت کو, ہمارے قومی وقار کو مجروح کرنے کی بھی ایک سازش ہوئی. میں ذاکر سید الیاس رضا رضوی صاحب کے ذات اور کردار کے حوالے سے دو جملے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جب سے ممبر سے وابستہ ہیں اور جب سے ہیں انہوں نے حسینی فکر سے جڑی ہوئی بات کو مکتب کے آئندہ نسلوں کے حوالے کیا. انہوں نے ملت کو باہم متحد اور منظم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. محراب اور ممبر کے درمیان فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے, یعنی کہ جب ذاکر سید الیاس رضا رضوی کی ذاکری کا شباب تھا تو اس وقت محراب اور ممبر میں اگر کبھی کوئی فاصلہ یا جزوی اختلاف ہوا عقیدے کی بنیاد پر تو انہوں نے ہمیشہ دانائی, تدبر اور حکمت کے ساتھ ان معاملات کو ایک بیٹھک میں حل کر کے اور قومی وقار, قومی یکجہتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اور پھر یہ ہوا طرفین, یعنی کہ محراب اور ممبر ہر دو طرف کے لوگ ذاکر الیاس رضا رضوی کی علمی حیثیت اور ان کی شخصی کامت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ذاکر سید الیاس رضا نے آل محمد کے علوم اور افکار کی تبلیغات کے لیے آدھی صدی پر محیط جو خدمات انجام دی ہیں, میری یہ خواہش ہے کہ میں آج ان کی زبانی جو جس سلیقے سے, جس طریقے کے ساتھ انہوں نے قوم کو عزاداری امام حسین علیہ السلام سے روشناس کرایا, انہوں نے مقتل, انہوں نے فضائل کے باب میں جو کچھ بیان کیا وہ آج ایک مضبوط حوالہ ہے. لیکن آج کل ممبر سے مقتل جس طرح سے بیان ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. یہ ستم ظریفی ہے کہ آل محمد کے ممبر پر سے وہ چیز بیان نہیں ہو رہی جو ممبر سے بیان ہونی چاہیے. میں ملتمس ہوں, سب سے پہلے میں ذاکر سید الیاس رضا رضوی صاحب آف ڈیرہ غازی خان کو صدائے ابوذر فورم پر خوش آمدید کہتا ہوں. ان کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے صدائے ابوذر فورم کو عزت بخشی اور آج وہ ہمارے ساتھ صدائے ابوذر فورم سے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ سے ہم کلام ہیں اور وہ موجودہ حالات کی سنگینی اور عزاداری مظلوم کربلا کو درپیش مسائل کی بابت وہ موجودہ حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں, وہ بات کریں گے. میں التماس کرتا ہوں ذاکر سید الیاس رضا رضوی صاحب سے
کہ وہ اظہار خیال کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میرے معزز اور محترم پیارے عزیز جناب نقوی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ان کی مارشلائی آرڈر کے تحت میں حاضر ہوا ہوں. ان کا فرمان تھا کہ قوم دن بدن قوم تو سمجھتی تھی کہ ملت جعفریہ کیا ہے. چند لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو ہٹانا شروع کیا ہے بجائے اس کے کہ رغبت کرتے آتے پیار کرتے. آزاداری سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں اس لیے چونکہ ایک تو انہوں نے جیسے کوچوان ٹانگے گھوڑے والا طے کرتا ہے ایسے کرتے ہیں یا جیسے کنڈکٹر باس والا کرتا ہے ایسے کرتے ہیں. حالانکہ یہ منصب ہے یہ اعزاز ہے ذاکری. سبحان اللہ. حضرت امام حسین بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں اس وقت. میں سمجھتا ہوں میرے نال ایک موت پر ترین آدمی اور بہت بڑا مفکر میرے ساتھ بیٹھے ہیں. تائید کریں گے پوری زندگی 50 سال سے اباو تقریباً 60 سال ہونے والا ہے مجھے ممبر پہ آتے ہیں. میں نے کبھی کوئی بھونڈی بات نہیں کی. آج تک قصبیہ حلفاً کہہ رہا ہوں کوئی بندہ ثابت کرے کسی کو میں نے کہا یہ پیسے تھوڑے ہیں زیادہ پیسے دو اور اس کا میں ممنون شکر گزار ہوں جناب رضا نقوی صاحب کا چونکہ سب سے پہلا سبق ان کا ہے. گو میرے عزیز ہے لیکن میں پیار کیا ہے میں نے ان لفظوں سے کہنے لگے آپ میرے باپ ہیں بزرگ ہیں سب کچھ ہیں لیکن ایک مہربانی کریں یہ جو ذاکری حضرت امام حسین علیہ السلام کی محدود ہو رہی ہے تھوڑا کوشش کر کے نا رعایت کریں مومنین کے ساتھ. میں نے کہا نقوی صاحب آپ کا میرے لیے حکم ہے جو مستحق ہوگا اگر میں فریدہ پڑھوں پہلے سو میں سیدزادہ دی ہوں اور پڑھتا رہا ہوں پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ. جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس پیسے بھی ہیں یہ کسی اور صورت میں خرچ کرنا چاہتے ہیں شو میں واہ واہ کرانے کے لیے ان سے لینا پیسے تو میں جائز سمجھتا ہوں. نقوی صاحب نے کہا بالکل جائز ہے اس بات پہ میں قائل ہوں. آج میرا انٹرویو ہے اور فرما رہے ہیں کہ پروگرام جو ہے یہ خصوصاً آنے والی نسل کے لیے آپ خصوصی پیغام دیں. میرا حکم ہے کہ سرائکی میں چونکہ مروج زبان میری سرائکی ہے بچپن سے لے کر کالج پڑھتا رہوں تب بھی سرائکی تھی تو مجالس میں بھی کبھی کبھی نقوی صاحب جیسے مدمغ لوگ آ جائے تو حکم کا صادر فرماتے ہیں کہ ذرا اردو میں تقریر کرنی پڑتی ہے وگرنہ میں صرف سرائکی میں پڑھتا ہوں سرائکی کو سمجھتا ہوں سرائکی کو جانتا ہوں سرائکی اشعار بھی پڑھتا ہوں. معزز سامعین سرائکی ایسا ایک دلچسپ اور پیارا ترین سبجیکٹ ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. میں پشاور گیا ہوں سرائکی میں پڑھا ہے کراچی گیا ہوں سرائکی میں پڑھا ہے میں یہاں لاہور ہر وقت رہتا ہوں سرائکی میں پڑھتا ہوں. لوگ پسند کرتے ہیں سرائکی میں حکم ہے سرائکی اس گل کرو. سرائکی ویسے میری مادری زبان ہے ادھر میں کوئی دقت محسوس نہیں تھی. سرائکی جو مسائب پڑھنے ہیں سرائکی میں جو درد اس میں ہے سرائکی میں وہ کسی اور زبان میں نہیں. آپ اندازہ کریں ٹیپ ریکارڈر لے مجلس سنیں کسی کی جو بھی مجلس پڑھے اگر سرائکی میں پڑھ رہا ہے اس کا لطف انداز علیحدہ ہوگا جو اردو میں ہے اس کا علیحدہ ہوگا. بالخصوص سرائکی جو پڑھتا ہے جو بھی پڑھے سرائکی اس میں گریہ مسائب
درد زیادہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میری مخدومہ کی دعا ہے ایسے ایسے ان بیویوں کے لیے. میں شکر گزار ہوں اپنے چھوٹے بھائی جناب رضا نقوی صاحب کا جو ہمارے لیڈر بھی ہیں ہم آپ کے اور- بھائی ہیں. اور حقیقت ہے جعفر علی میر کے بعد میرا پہلا تعارف ہوا تھا نقوی صاحب. میں نقوی صاحب دمہ کو یاد ہے آج میں منہ چوم کے آئے کہ نقوی صاحب ایک گزار کھڑے زندگی جعفر علی میر چونکہ میرا فرینک دوست تھا ہون دور تیرا ہے اور یہ وقت کو ضائع نہیں کرنا مائکے اور مولا مہربانی کی تھی چند نہیں آئے رضا نقوی رضا نقوی رضا نقوی پوری دنیا چھوما لگ گئے. الحمدللہ میں شکر گزار ہوں کہ میری دعا دے اثر ہے اور واقعی اس قابل ہے. خوش آمدید لعنت ہے میں خوش آمد نہیں کی تھی. جو کچھ میں آ کے آل محمد معصومین علیہ السلام کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ نقوی صاحب صحیح معنی قوم کی لیڈ کر رہے ہیں اور قوم کو صحیح راستے پہ چلا رہے ہیں. میری دعا ہے محمد وال محمد نقوی صاحب کو سدا خوش رکھے، سلامت رکھے، مولا قائم دائم رکھے.